अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 15 से 20 दिन से पहले तक पीटीआई हमसे मुज़ाकरात नहीं चाहती थी। पीटीआई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती थी। पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तिलाफ है। कुरम के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुरम में जो हुआ उससे मुआहिदा भी मुतासिर हो सकता है। बानी पीटीआई ने तो अंपायर की उंगली उठने की बात भी की थी। बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई है। हमसे बात ना करने वालों ने खुद यू टर्न लेकर कमेटी बनाई। पीटीआई से मुतालिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी पीटीआई के लिए बनी गाला, नथिया गली या अमरीका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं है। पारा चनार के लिए इमदादी काफले की रवानगी से पहले लोअर कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों का हमला। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 गार्ड समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पारा चनार जाने वाले इमदादी काफले टल कैंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब कर ली गई। फोर्सेज ने बगन का मुहासरा कर लिया, जबकि बगन के मकाम पर मुजाहिरीन का धरना भी जारी है। कुरम में काफले पर हमले से मुतल्लिक तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दवाइयों, अशियाए खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुरम रवाना हुआ था। मुसल्हा शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, फायरिंग से जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर और गनमैन को CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। CMH पेशावर में मजीद तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी हैं, हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत रात गए सूबाई हुकूमत के आला हुकाम का हंगामी इजलास में बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है, अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। फायरिंग के वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के हवाले किया जाएगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कला कमा किया जाए। इजलास में किसी दहशतगर्द से कोई रियायत ना बरतने और दहशतगर्दों की मावनत करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला भी किया गया है। बगन में डिप्टी कमिश्नर कुरम और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का सख्त नोटिस। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। बगन फायरिंग वाक़े में कुरम के डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला समेत दीगर जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अस्पताल में इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला जख्मियों के लवाहिकीन से भी मिले और उन्हें जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर्स पेशावर, डिप्टी कमिश्नर पेशावर और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत ने कुरम के इलाके बगन में डिप्टी कमिश्नर और उनके मुहाफ़िज़ों पर फायरिंग की मज़म्मत की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम शरपसंद अनासिर को मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरम में सरकारी गाड़ियों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा एमल वली खान की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने लोअर कुरम की तहसील बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की और डिप्टी कमिश्नर कुरम और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहदे को सबोताज करना चाहती थीं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। KPK हुकूमत से राब्ते में है। जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें दी जा रही हैं। एमल वली खान ने कहा कि शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, KP हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब बैठी हैं, लेकिन
ان کو پارا چنار کے بہن بھائیوں کی فکر ہے۔ تحریک انصاف کے پی میں 12 سال سے اقتدار میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان، دہشت گردی اور بے روزگاری بنیادی مسائل ہیں۔ تحریک انصاف نے پشتونوں کو احساس محرومی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ 12 سالوں میں کے پی کے عوام معیار زندگی کا گراف مزید نیچے گیا ہے۔ کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن نے تاریخی قرارداد منظور کی۔ قرارداد جموں کشمیر میں آزاد اور منصفانہ استصواب رائے کی ضمانت دیتی ہے، مگر افسوس ہے کشمیری عوام 7 دہائیوں سے ناقابل تنسیق حق استعمال نہیں کر سکی۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنے وعدوں پر بامعنی اقدامات کرے جس سے کشمیری عوام حق خود ارادیت استعمال کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا ارادہ رکھتا ہے۔ دنیا بھر کے کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن ہندوستان اور پاکستان نے قرارداد منظور کی۔ قرارداد جموں کشمیر میں آزاد اور منصفانہ استصواب رائے کی ضمانت دیتی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ بھارت کشمیریوں کو جبر، تشدد اور بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ مظالم کے باوجود کشمیری عوام کا جذبہ اٹوٹ ہے۔ جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ عالمی برادری بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت کشمیریوں کو جبر، تشدد اور بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ مظالم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ اٹوٹ ہے۔ جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ عالمی برادری بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن ہندوستان اور پاکستان نے قرارداد منظور کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 97ویں یوم پیدائش پر خراج تحسین۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک خوشحال، جمہوری اور خود مختار پاکستان کا تصور دیا۔ قائد عوام شہید بھٹو نے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری نے ثابت قدمی سے شہید بھٹو اور شہید بیوی کو میراث کو آگے بڑھایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر مضبوط بنانے کے لیے شہید بھٹو نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو مضبوط، صوبوں کو بااختیار بنانے اور اتفاق رائے کی سیاست کو فروغ دینے میں صدر آصف علی زرداری کی کوششیں شہید بھٹو کی میراث ہیں۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان کو $40 ارب قرض ملنے کا امکان۔ $20 ارب عالمی بینک جبکہ $20 ارب عالمی بینک کے 2 ذیلی ادارے دیں گے۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک پاکستان کو 10 سال میں $20 ارب قرض دینے کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ رواں ماہ ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے قرض کی منظوری کی توقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کے تحت 10 سال کے اہداف طے کیے گئے۔ قرض کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک 2025-35 کے تحت دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 10 سالہ قرض پروگرام کا مقصد سب سے زیادہ نظر انداز اہم شعبوں کو بہتر بنانے پر توجہ دینا ہے۔ قرض کے تحت منصوبوں کو سیاسی تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق عالمی بینک کے 2 ذیلی ادارے مزید $20 ارب کے نجی قرضوں کے حصول میں معاونت کریں گے جبکہ مزید $20 ارب سے مجموعی پیکج $40 ارب تک پہنچ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے حوالے سے بھرپور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سمیڈا سے متعلق اجلاس میں ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں SME سیکٹر کی ترقی کے لیے بین الاقوامی معیار کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے حوالے سے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ SME سیکٹر کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹریز کو شامل کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکوں کو ہدایات دی گئیں کہ SMEs کو قرض کی فراہمی کے حوالے سے بینک فارمز کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ اسٹار لنک انٹرنیٹ سروسز کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کے منتظر۔ ایکس پر پاکستانی صارف کے سوال پر ایلان مسک کا جواب۔ پاکستانی صارف نے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلان مسک کو ٹیگ کرتے ہوئے ایکس پر اپنے پیغام میں اسٹار لنک کو پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست کی۔
ایلان مسک نے جواب دیا، وہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ حکومت اور سٹار لنک میں بات چیت جاری ہے۔ لائسنس سے قبل بہت سی تکنیکی چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ برطانیہ میں شدید برفباری کے باعث 3 روزہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ برفباری سے پروازوں اور ٹرینز کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اس وقت بریڈ فورڈ سے نمائندہ ABN قاضی کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی قاضی کامران، برطانیہ میں موسم کے حوالے سے آپ کے پاس مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، برطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح بریڈ فورڈ اور یہاں کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر بھی شدید سردی اور برفباری کا 3 روز کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آج رات سے شروع ہونے والی برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ پیر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں 1 سے 1.5 فٹ تک برفباری پڑ سکتی ہے، جس سے وہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ ریکارڈ سطح تک نیچے گر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو برطانیہ کا ہیلتھ کا ادارہ ہے NHS اور پولیس کی طرف سے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو بزرگ اور مریض لوگ ہیں وہ گھروں میں گرم جگہ پر رہیں اور جو لوگ ہیں وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مقامی کونسلز ہیں وہ جو ہے اہم شاہراہوں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو شدید برفباری کی وجہ سے جہاں سڑکیں اور سکول بند ہو سکتے ہیں وہاں دوسری طرف ٹرینوں اور ہوائی پروازوں کا بھی جو ہے شیڈول متاثر ہو سکتا ہے۔ جی یونان میں مقیم پاکستانی نوجوان خرم شہزاد گوندل نے جان پر کھیل کر 80 سالہ بزرگ خاتون کی جان بچا لی۔ خرم شہزاد نے بزرگ خاتون کو دوسری منزل سے بحفاظت ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کیا۔ نمائندہ ABN ظفر ساہی نے خرم شہزاد سے خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے پاکستانی موجود ہے جن کا تعلق ضلع منڈی بہاولدین، جس کو شیروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اس سے ہے۔ خرم شہزاد جو ہے یہ ایک طویل عرصے سے یونان میں مقیم ہے اور سیرس جزیرے پہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک معمر خاتون جو ہے اپنی جان پہ کھیل کر اس بوڑھی خاتون کی جان بچائی۔ تو اس وقت خرم شہزاد گوندل جو ہے میرے ساتھ موجود ہے سیرس جزیرے سے، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ میں ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، ادھر راستے میں گزر رہا تھا تو دیکھا تو بہت وام تھی نیچے، تو بہت رش تھا، تو اوپر میں دیکھا تو بہت آگ شعلے تھے، بہت آگ تھی۔ ایک بزرگ خاتون تھی تو وہ چلا رہی تھی، چیخ و چلا کر رہی تھی کہ میری کوئی ہیلپ کرے، لیکن سب لوگ نیچے تھے دیکھ رہے تھے، کوئی اس کی ہیلپ کے لیے نہیں جو کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ہیلپ کریں اور اس کو بچا لیں۔ میں 1-2 منٹ ویٹ کیا، جس ٹائم وہ دھواں اور شعلے دیکھ کے اس ٹائم میں نے کہا کہ ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمان کے ناطے انسانیت ہے تو ہم اس کی کوشش کریں اگر اس کی زندگی بچ سکے تو۔ تو ادھر پیپ تھے اور بہت مشکل چیز تھی، دوسری منزل پہ تھی وہ، ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ پہ تھی، روڈ جو سائڈ ہے نا اس پہ تھی۔ تو میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی تو، اور اس کی جو جان ہے نا باعزت طریقے سے بچ گئی۔ جب نیچے اس کو لے کر آیا ہوں وہ عورت بے ہوش ہو گئی، اس کو باعزت طریقے سے ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ تو مجھے آج رابطہ ہوا ہے، اس کو جو کیا نام ہے اس کا، جو اولاد تھی اس کے سب خاندان تھا، اس سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ابھی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل وہ مجھ سے بات خود کرے گی اور شکریہ ادا کرے گی۔ اور جو ادھر کی عوام ہے، پولیس ہے اور جو گریس کی عوام ہے، انہوں نے بہت ہماری اسپیکٹ کی ہے اور بہت پروٹوکول دیا ہے، تو پولیس نے بھی اور اس کی عوام نے بھی بہت اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو ایک حوصلہ افزائی کی ہے، گریس کے لوگوں نے ہماری۔ کوئی بھی کام اچھا ہو نا، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمت دیتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے، اور میں نے ہمت کی اور حوصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر مجھے دیا ہے۔